بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کرم فضل اور شکر کے ساتھ آج کا ولاگ کرتے ہیں جی شروع۔ جمعہ مبارک۔ تو ابھی بس جمعہ پڑھ کے میں آ رہا ہوں اور مجھے یہ راستے میں پڑا ہوا ایک پیج ملا مطالعہ پاکستان کا اپنی کلاس کا، اور اس پہ بہت سے سوال لکھے ہوئے ہیں جو پڑھ کے مجھے 10ویں کلاس کی یاد آ گئی، اور میں نے جب غور سے پڑھا تو اوپر اللہ تعالیٰ کا نام بھی تھا، تو مجھے غصہ آ رہا تھا کہ لوگ کیسے پھینک دیتے ہیں۔ اللہ پاک اپنے فلسطینی بھائیوں پہ اپنا کرم کرے، فضل کرے، اور اسرائیلیوں کو اللہ پاک ذلیل و رسوا کرے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ ہر کوئی جو ہے صلاح الدین ایوبی یا محمد بن قاسم کا انتظار کر رہا ہے کہ کوئی آئے گا تو مدد کرے گا، لیکن کوئی بھی نہ تو محمد بن قاسم بننا چاہ رہا ہے اور نہ صلاح الدین ایوبی بننا چاہ رہا ہے۔ بس ہم بیٹھے ہوئے ہیں کہ مدد آئے گی، ایسے کچھ نہیں ہوتا، کرنے سے ہوتا ہے جو بھی ہوتا ہے۔ ہمارے وقت کے حکمران جو ہیں، جو ہمارے حکمران ہیں، ان کے ہاتھ میں ہے سب کچھ۔ وہ اگر کوئی قدم اٹھائیں گے تو بات بنے گی، نہ تو میرے یہ ویڈیو بنانے سے مسئلے کا حل ہوگا، نہ آپ کے یا کسی اور کے ٹویٹ کرنے سے مسئلے کا حل ہوگا۔ مسئلے کا حل کرنے سے مسئلے کا حل ہوگا۔ اسلام جو ہے امن کا درس دیتا ہے، امن کا درس دیتا ہے۔ یہی سنتے سنتے اپنے کشمیری بھائیوں پہ اتنی ظلم و زیادتیاں ہوئیں، پھر ابھی فلسطینی بھائیوں پہ بہت سی ظلم زیادتیاں ہو رہی ہیں، اور بس ابھی بھی ہم یہ سن رہے ہیں کہ اسلام جو ہے امن کا درس دیتا ہے۔ اگر امن سے ہی کام چلتا تو آج اسلام ہمارے تک نہ پہنچا ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی زیادہ جنگیں لڑی، آپ ہسٹری میں دیکھ لیں، اتنی زیادہ جنگیں لڑی گئی ہیں، اور تب جا کے اسلام جو ہے ہمارے پاس آ کے پہنچا ہے۔ بس اتنی سی بات ہے کہ ہمارا ایمان جو ہے نا وہ اتنا کمزور ہو چکا ہے، اتنا کمزور ہو چکا ہے کہ ہم مسلمان تعداد میں کروڑوں ہیں، کروڑوں، اور اسرائیلی چند لاکھ ہیں، لیکن پھر بھی ہم کچھ نہ تو کر رہے ہیں اور نہ کچھ کر پا رہے ہیں۔ غزوہ بدر میں 313 مسلمان تھے اور کافر اتنے زیادہ تھے، لیکن ان کا کیا تھا، ایمان جو ہے نا مضبوط تھا۔ اتنے زیادہ کافروں پہ بھی بھاری تھے، صرف 313 مسلمان، اور آج ہم تعداد میں کروڑوں ہیں لیکن کچھ کر نہیں پا رہے۔ ہم مسلمان ہیں، ہم ایٹمی طاقت ہیں، نہ تو ہم کشمیری بھائیوں کی دفعہ کچھ کر پائے اور نہ ابھی فلسطینی بھائی کی دفعہ کچھ کر رہے ہیں اور نہ کچھ کر پا رہے ہیں۔ تو یہ دیکھ کے مجھے اتنا زیادہ دکھ ہوتا ہے نا، اتنا زیادہ دکھ ہوتا ہے۔ ہمارا ایمان ہے کہ ایک دن مر جانا ہے، سب نے جو آئے ہیں انہوں نے جانا ہی جانا ہے، تو مرنا تو ہے، تو کیوں نہ ایک شہید کی موت مرا جائے جو سب سے بیسٹ ہے۔ لیکن ہم سمجھتے نہیں ہیں، بس کیا ہی کہیں۔ اب یہ سب دیکھ کے نا بہت دکھ ہوتا ہے، مطلب بہت زیادہ، بہت زیادہ۔ کسی کی کیا ہمت کہ کوئی ہاتھ بھی لگا جائے۔ ابھی سے نہیں وہ کر رہے، بہت عرصے سے فلسطینیوں پہ وہ ظلم و زیادتیاں کر رہے ہیں، کشمیریوں پہ ظلم و زیادتیاں ہو رہی ہیں، لیکن ہم بس ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں اور دیکھ رہے ہیں۔ ہمیں آخرت میں جواب دینا پڑے گا، ہر بندہ جواب دہ ہوگا کہ تم نے کیا کیا، تمہارے پاس یہ تھا، تم یہ کر سکتے تھے، تم نے کیوں نہیں کیا۔ تب ہم کیا جواب دیں گے اللہ تعالیٰ کو۔ میں خبریں سن رہا تھا، ان میں بھی شامل ہوتا ہوں کہ عید پہ ہم اتنی خوشی سے دھوم دھام سے عیدیں منا رہے تھے، عیدیاں دے رہے تھے، یہ کر رہے تھے، وہ کر رہے تھے، عید آ گئی، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا۔ ان کا ہم نے ایک سیکنڈ کے لیے بھی نہیں سوچا جن پہ اتنی ظلم و زیادتیاں ہو رہی ہیں، کشمیریوں پہ، فلسطینیوں پہ، ان پہ کیا گزر رہی ہوگی، اب ادھر عیدیں سیلیبریٹ کر رہے ہیں۔ میری اب سب سے درخواست ہے کہ فلسطینی بھائی بہنوں بچوں کو اپنی دعاؤں میں ضرور 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 یاد رکھیے گا۔ اور آج پورے پاکستان میں یوم فلسطین منایا جا رہا ہے، پوری دنیا میں ریلیاں نکالی جا رہی ہیں اور فلسطین کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ ایک دفعہ پھر سے مسجد اقصیٰ جو ہے نا ہم فتح کریں گے انشاءاللہ۔ اور یہودیوں نے عروج پہ آنا ہے، انہوں نے اپنا آپ دکھانا ہے، اور دجال نے بھی آنا ہے، یہ قیامت کی نشانی ہے۔ آپ نے سنا ہوگا اسلام امن کا درس دیتا ہے، میں نے پہلے بھی کہا، نو ڈاؤٹ اسلام امن کا درس دیتا ہے، لیکن جب تلوار اٹھانے کی ضرورت پڑی ہے ہسٹری میں تو مسلمانوں نے تلواریں اٹھائی ہیں۔ ابھی ضرورت ہے تلوار اٹھانے کی، یہودیوں کو، اسرائیلیوں کو ان کی اوقات یاد دلانے کی۔ انشاءاللہ مسلمانوں کی حکومت ہوگی دنیا پہ ایک نہ ایک دن انشاءاللہ۔ تو خیر، زین العابدین کو دیجیے اجازت، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، بہت سارا پیار، اللہ حافظ۔